بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اسٹیج پر موجود تمام ہی معزز علماء، محترم ذمہ داران جماعت اور جمعیت، مسجد توحید عمر باغ کے محترم ذمہ داران اور آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے معزز سامعین اور سامعات، اجلاس کی آخری تقریر کے طور پر مجھے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے منتظمین اجلاس نے فکر آخرت کا موضوع دیا ہے۔ فکر آخرت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی ضرورت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم میں سے ہر ایک کو بھی زندگی کی ہر سانس میں ہے۔ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کے بعد وہ آنے کا مقصد بھلا دے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں یہاں سے جانے کے لیے، پر شیطان ہم سبھی کی ذہن سازی ایسی کرتا ہے کہ ہم دنیا کی ظاہری چمک دمک، دنیا کی ظاہری رونق، اس سے فریب کھا جاتے ہیں، دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آخرت فراموش بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ یاد رکھنا، آخرت فراموش بن کر گزاری جانے والی زندگی، آخرت کو بھلا کر گزاری جانے والی زندگی، یہ جانوروں کی زندگی سے بھی بدتر ہے۔ ذمہ دار انسان وہ ہے، سچا بندہ وہ ہے جس کی زندگی کا ہر دن، جس کی زندگی کی ہر سانس اور جس کی زندگی کا ہر پل تصور آخرت کے سائے میں گزرا کرتا ہے۔ حضرات، فکر آخرت ایک ایسی چیز ہے، آپ قرآن جب کھولتے ہیں نا، قرآن کے پہلے صفحے پر سورہ فاتحہ کی تمہیدی صورت کے بعد جو بقرہ کی پہلی صورت ہے، اس کے پہلے صفحے پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی جو کچھ صفات بتائیں، اس میں سے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت کو بھلا کے زندگی نہیں گزارتے ہیں، وہ آخرت کو بھلا کر جیا نہیں کرتے ہیں۔ آخرت ہمیشہ ان کے مد نظر ہوتی ہے، آخرت ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ موت کا تصور لیے جیتے ہیں، قبر کو یاد کر کے جیتے ہیں، حشر و نشر کو یاد رکھتے ہیں، حساب و کتاب کو یاد رکھتے ہیں، حشر کی عدالت کو یاد رکھتے ہیں، اور زندگی میں اپنے ایک ایک قول و عمل کی جواب دہی کا احساس رکھ کر جیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہہ کر قرآن کے پہلے صفحے میں اہل ایمان کی یہ بنیادی شناخت اور پہچان بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فکر آخرت سے تڑپتے تھے آپ، اور یہی تڑپ آپ دوسروں میں پیدا کرتے ہوئے تھے۔ آپ صحابہ سے کہتے تھے وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ اللہ کے نبی کہتے کہ واللہ، جو باتیں ایک نبی ہونے کی حیثیت سے میں جانتا ہوں، ایک رسول ہونے کی حیثیت سے اللہ نے غیب کے جن مناظر کا مشاہدہ مجھے کرایا ہے،
ایک نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے عالم برزخ، عالم قبر اور عالم آخرت کی جو باتیں مجھے بتائی ہیں، اگر یہ باتیں تم جاننے لگو تو زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے، وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، اور صرف روتے ہی رہو گے، روتے ہی رہو گے۔ اور ظاہر بات ہے، کیسے ہنسی آئے اس انسان کو، کیسے ہنسی آئے اس انسان کو جس انسان کے آگے جہنم جیسا مرحلہ ہے، جس انسان کے لیے نار جہنم بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ مالک کو کبھی ہنستے ہوئے میں نے نہیں دیکھا؟ مالک کون؟ جہنم کا داروغہ فرشتہ۔ کیا بات ہے کہ مالک کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ جبریل امین نے کہا کہ جس دن سے جہنم بنی ہے، جہنم کا داروغہ فرشتہ ہنسنا بھول گیا ہے۔ حالانکہ جہنم فرشتوں کے لیے نہیں ہے، جہنم بنی ہے انسانوں، جنوں انس کے لیے، ملائکہ کے لیے جہنم نہیں ہے۔ لیکن جہنم کا جو داروغہ فرشتہ ہے، محافظ فرشتہ ہے، جس کے سامنے جہنم کی آگ دہکتی رہتی ہے، بھڑکتی رہتی ہے، اللہ اللہ، جہنم کی اس آگ کو دیکھنے کے بعد جو خازن جہنم ہے مالک، اس کے چہرے کی ہنسی چلی گئی، وہ ہنسنا بھول گیا۔ تو پھر یہ انسان جس کے لیے جہنم بنی ہے، واللہ العظیم اگر جہنم کی حقیقت سے ہم اور آپ واقف ہو جائیں گے، ایک پل زندہ نہیں رہ سکیں گے، ایک پل زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے آگے۔ اسی لیے اللہ کے نبی بڑے متفکر رہتے تھے، اور آپ فکر آخرت اور آخرت کی تڑپ اپنوں میں، غیروں میں، دوستوں میں، سبھی میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ مخاطب ہوئے، کہا یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے بنو ہاشم کے لوگو، عمل کر لو، عمل کر کے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں آخرت میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں۔ یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے لوگ، انقذوا انفسکم من النار، عمل کر لو، عمل کر کے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لو، فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کیونکہ میں اللہ کے پاس تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں۔ قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے کر اللہ کے نبی نے کہا، میں قریشی ہوں، تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارے قبیلے کا آخری نبی جو آیا ہے ہمارے قبیلے سے ہے، وہ ہمیں بچا لے گا، وہ ہماری سفارش کر دے گا، وہ آخرت میں بیڑا پار لگا دے گا۔ کہا کہ نہیں نہیں، اس غلط فہمی میں نہ رہنا، میں تمہیں میں سے ہوں، میں تمہارا عزیز ہوں، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میں سب کچھ ہوں، پر یاد رکھنا آخرت میں میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں۔ آخرت میں جنت کا سودا صرف اور صرف عمل سے ممکن ہے۔ جنت عمل سے خریدی جاتی ہے اور عمل سے خریدی جا سکتی ہے۔ بے عملوں کے لیے جنت نہیں بنی ہے، بے عملوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ صرف نسبتوں سے جنت حاصل نہیں ہوتی، رشتوں سے جنت حاصل نہیں ہوتی، خاندانوں سے جنت حاصل نہیں ہوتی، تعلق سے جنت حاصل نہیں ہوتی۔ جنت الفردوس کا یہ سودا اور جنت الفردوس کی یہ منزل پہنچنے کی اساسی اور اولین شرط عمل۔ اللہ کے نبی نے کہا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، آپ نے کہا جنت کی دوڑ میں جسے اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اسی لیے اسی حدیث میں اللہ کے نبی آخری میں کس سے خطاب کرتے ہیں؟ اپنی لخت جگر، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے خطاب کرتے ہیں، اور فاطمہ سے خطاب کر کے اللہ کے نبی کہتے ہیں، وَيَا فَاطِمَةَ انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ بیٹی فاطمہ عمل کر لے، عمل کر کے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور یاد رکھ کہ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تیرا باپ ہوں، اور پھر اس کے باوجود یہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے پاس میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ سلینی من مالی ما شئت، باپ ہوں نا، پیسہ چاہیے لے لے، مال چاہیے دنیا میں پوچھ کر مجھ سے لے لے بیٹے،
لیکن ایسا نہ ہو آخرت میں آ کے یہ کہے کہ ابا جان چند نیکیوں کی ضرورت ہے. نہیں، عمل کر لو اور عمل کر کے خود کو نار جہنم سے بچا لو. اللہ کے نبی اسی تڑپ کو لے کر جیتے تھے بھائیوں، اور یہی تڑپ آپ اپنوں میں سبھی میں پیدا کرتے تھے. صحابی کہتے ہیں بقیع قبرستان میں ایک صحابی کی تدفین ہو رہی تھی. قبر کی کھدائی ابھی پوری طرح سے نہیں ہوئی تھی، جنازے کو نیچے رکھ دیا گیا تھا. تو اللہ کے نبی بھی اس انتظار میں کہ قبر کب تیار ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس چھڑی سے آپ زمین کریدے جا رہے تھے. متفکر تھے آپ، جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، اور آپ زمین کریدے جا رہے تھے اور فرمائے جا رہے تھے یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا. اے میرے بھائیوں، یہ مرحلہ تم سب کی زندگی میں آنے والا ہے، لہٰذا قبر کے اس آنے والے مرحلے کے لیے تیاری کر لو، تیاری کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلیل القدر صحابہ کو آخرت کی تیاری پہ ابھار رہے ہیں. پر انسان کی غفلت کا کیا کہیں، پر انسان کی غفلت کا کیا کہیں. انسان کے، ہر انسان کے دو گھر ہوتے ہیں. ایک گھر زمین کی پیٹھ پر ہوتا ہے، ایک گھر زمین کے پیٹ میں ہوتا ہے. ہر انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک گھر زمین کی پیٹھ پر اور ایک گھر زمین کے پیٹ میں. اور زمین کی پیٹھ پر ہمارا جو گھر ہوتا ہے اس میں ہمیں رہنا ہے کتنے سال؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال. اس امت کی عمر کا اوسط بتایا گیا 60 سے 70 سال. زیادہ جی لیے 100 سال. زمین کی پیٹھ پر ہمارا جو گھر ہے زیادہ سے زیادہ جیئیں گے 100 سال. اور اس کے لیے کتنا جتن کرتے ہو، کیسے سنوارتے ہو، کیسے منصوبے بناتے ہو، کیسی پلاننگیں کرتے ہو. گھر بنتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ایسا گھر بنے کہ ہماری ارمانوں کا تاج محل بن جائے. اور گھر کے اندر آرام و راحت کے کیسے ہم نے اسباب پیدا کیے ہیں. گھر میں قالینیں بچھائی جائیں گی، گھر میں صوفے رکھے جائیں گے، گھر میں نرم نرم گدوں کا اہتمام ہوگا، گھر میں نرم نرم نمدے رکھے جائیں گے، گھر میں اے سی ہمارے ہر کمرے میں ہوگی. اللہ اللہ، موسموں کا مقابلہ کرنے کا سامان ہم نے گھر کے کمرے میں کر رکھا. جس گھر میں 40-50 سال گزارنے ہیں اس گھر کے لیے اتنی تیاری. اور ہمارا دوسرا گھر جو زمین کے پیٹ میں ہوتا ہے جسے قبر کہتے ہیں، جہاں نہیں معلوم کتنی صدیاں ہمیں گزارنی. اس گھر کی کبھی ہم نے فکر کی ہے؟ اس گھر کو کبھی ہم نے سجایا ہے؟ اس گھر کو کبھی ہم نے سنوارا ہے؟ اس گھر میں آرام و راحت کے وسائل ہم نے مہیا کیے ہیں؟ ہم بہت مقصر ہیں، بہت مقصر ہیں. یاد رکھنا، ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے سے پوچھا کیا بات ہے کہ ہمیں موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، مگر ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ موت کے معاملے میں بڑے نڈر نظر آتے ہو، قبر کے مرحلے کو لے کر بڑے تیار نظر آتے ہو. ہمیں ڈر کیوں ہے اور تم نڈر کیوں ہو موت کو لے کر اور قبر کو لے کر؟ اس اللہ والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یا آپ جیسوں نے اپنی دنیا آباد کر لی اور خوب آباد کر لی، مگر آپ لوگوں نے اپنی قبر ویران کر لی. آپ کی ساری تیاریاں، ساری محنتیں، ساری تگودو دنیا کی حد تک رہی. آخرت کے لیے، قبر کے لیے آپ لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں. اس لیے دنیا کی آبادی سے قبر کی ویرانی میں جاتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے اور لگے گا ہی. اور ہم اس لیے نڈر رہتے ہیں بادشاہ سلامت کہ دنیا ہماری ہم نے بگاڑ لی، ہمارا پورا فوکس آخرت پہ رہا، قبر کو ہم نے سجایا، قبر کو ہم نے معمور کیا، ہماری دنیا ویران ہو گئی. تو ہمیں دنیا کی اس ویرانی سے قبر کی اس آبادی میں جاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے. موت کے سلسلے میں کیا کہا گیا بھائی؟ موت، دیکھو ایک چیز ہے، موت کا فطری خوف ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. موت کا فطری خوف ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، کیا اچھا کیا برا سب کے اندر. لیکن
ایک مومن کے اندر موت کے فطری خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب طرح کی مسرت اور خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے موت کو لے کر. یقین کیجیے آپ, ایک مومن کے اندر موت کو لے کر ایک عجیب طرح کی خوشی اور مسرت کا احساس بھی ہوتا ہے. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا موت کیا ہے؟ جسر یوصل الحبیب بالحبیب. موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے. موت ایک پل ہے جو ایک پیارے کو دوسرے پیارے سے ملاتا ہے. آپ مومن ہو, اللہ کے بندے ہو, موحد ہو, کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے ہو, دیندار ہو, نمازی ہو, شرک سے دور ہو, بدعات سے دور ہو, حقوق اللہ میں آپ نے کوتاہی نہیں کی, اگر کوتاہی ہو گئی تو معافی مانگ لی ہے. حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کی, اگر ہو گئی تو معافی مانگ لی ہے. آپ مطمئن رہو, آپ مطمئن رہو. اللہ رب العالمین کے پاس جانے کی گھڑی بڑی مبارک گھڑی ہوگی. اس لیے حدیث میں کیا کہا گیا؟ ابھی آپ نے روزے کا تذکرہ سنا. روزے کے حوالے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے موت کے وقت کا تذکرہ کیا اور اس وقت کو مومن کے لیے خوشی کی گھڑی قرار دیا. للصائم فرحتان, فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک افطار کے وقت اور ایک اس وقت جب موت کا وقت آتا ہے. تو یاد رکھنا, مومن کے لیے فطری خوف دل میں ہوتا ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایک روحانی خوشی بھی ہوتی ہے. حضرت بلال کی موت کا وقت آیا, لوگوں نے دیکھا بلال بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. پوچھا کہ بلال, موت کی گھڑی میں اور موت کی دہلیز پر یہ خوشی اور مسرت کیا معنی رکھتی ہے؟ حضرت بلال نے کہا, کیوں نہ خوشی مناؤں, غدا نلقى الأحبة, کہ کل میں اپنی چہیتی ہستیوں سے ملنے جا رہا ہوں, کل میں اپنی چہیتی شخصیتوں سے یعنی نبی سے, نبی کے جلیل قدر صحابہ سے ملنے جا رہا ہوں. کیوں بھائی؟ جو خبر کا مرحلہ ہوتا ہے جسے برزخ کہتے ہیں, برزخ میں اللہ ہمیں اپنوں سے ملاتا ہے. برزخ میں ہماری آنکھ جب بند ہو جاتی ہے اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, رب العزت عالم برزخ میں ہمیں اپنوں سے ملاتا ہے. اللہ, اس حیثیت سے اگر موت کو دیکھو نا تو موت کا کڑوا گھونٹ بہت میٹھا ہو جاتا ہے. اس حیثیت سے اگر دیکھو نا, موت کو لے کر یوں سوچو کہ موت مجھے میرے مرحوم باپ سے ملائے گی, موت مجھے میری مرحوم ماں سے ملائے گی, موت مجھے میرے اپنے خاندانی بزرگوں سے ملائے گی, موت مجھے میرے اپنے اپنوں سے ملائے گی. شوہر جس کی اہلیہ انتقال ہو چکی ہے وہ سوچے کہ موت مجھے میری زوجہ سے ملائے گی. زوجہ جس کا شوہر انتقال ہو چکا ہے وہ سوچے کہ موت مجھے میرے شوہر سے ملائے گی. اولاد جس کے والدین رخصت ہو چکے وہ سوچے کہ موت مجھے میرے ماں باپ سے ملائے گی. اور والدین جس کی اولاد رخصت ہو چکی وہ سوچیں کہ موت مجھے میری اولاد سے ملائے گی. تو واللہ العظیم موت کا کڑوا گھونٹ بہت میٹھا ہو جائے گا. اور یہ صرف مومن کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. کیوں جانتے ہیں؟ اپنوں کو جو اللہ ملاتا ہے صرف اہل ایمان کو ملاتا ہے. اسی لیے موت مومن کے لیے ٹیمپروری جدائی, عارضی جدائی ہے. کافر کے لیے ہمیشہ کی جدائی. کافر موت کے بعد اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے کبھی نہیں مل سکتا. مومن کے لیے عارضی جدائی ہے. اسی لیے وہ حدیث آپ نے سنی, بہت مشہور حدیث, زندگی کی آخری ایام تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, ساری ازواج مطہرات بیٹھی ہیں, ساری امہات المومنین بیٹھی ہیں, اور حضرت فاطمہ آپ کی لخت جگر وہ بھی بیٹھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ سے کانا پھوسی کی, انہیں قریب کر کے حضرت فاطمہ کے کان میں ہلکے سے کوئی بات کہی. حضرت فاطمہ رونے لگی. مجلس ختم ہوئی, مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ کو بلایا یا فاطمہ کے پاس گئیں, کہا کہ فاطمہ, اللہ کے نبی نے آخر تم سے کیا کہا تھا کہ کان میں تم سے کچھ کہا, تم رونے لگی نا, کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ حضرت فاطمہ نے کہا, لم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ امی جان, یہ اللہ کے نبی کا راز ہے جسے میں بتانا نہیں چاہتی, راز افشا نہیں کرنا چاہتی کہ میں کیوں روئی اور ابا جان نے مجھے کیا بتایا تھا.
چند ہی دنوں میں نبی کا انتقال ہو گیا. نبی کے انتقال کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ جو بڑی صاحب فراست تھیں، انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ اب تو بتا دو مجھے اس دن کی عصر کی مجلس میں نبی نے تم سے کیا کہا. اچھا صرف روئی نہیں تھی، پہلے تو روئی تھی حضرت فاطمہ، جب نبی نے کان میں کچھ کہا روئی تھی، اور بیٹی فاطمہ کو روتے دیکھ نبی نے پھر بیٹی کو قریب کیا اور پھر کان میں کچھ کہا، خوش ہو گئی. رونے والی بیٹی خوش ہو گئی. تو حضرت عائشہ کو جستجو ہوئی، کیا بات ہوئی اللہ کے نبی میں اور فاطمہ میں؟ پہلے کچھ کہا تو رونے لگی، اور پھر کچھ کہا تو روتی ہوئی فاطمہ خاموش ہو گئی، مطمئن ہو گئی، چہرہ حشاش بشاش ہو گیا. تو اس لیے اس وقت تو بتایا نہیں حضرت فاطمہ نے. نبی کا انتقال جب ہو گیا اور حضرت عائشہ نے پھر پوچھا فاطمہ اب تو بتا دو نا کہ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا. حضرت فاطمہ نے کہا اب بتا سکتی ہوں. کہا کہ جب میں روئی تھی نا تو ابا جان نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹے دنیا سے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں بہت جلد رخصت ہونے والا ہوں. وحی الہی نے صاف اشارے دے دیے تھے نبی کو کہ آپ کی آمد کا مقصد پورا ہو چکا ہے اور آپ کی دنیا سے رخصتی بہت قریب ہے. اسی لیے حجۃ الوداع کی پوری گفتگو دیکھنا وصیت کے انداز میں کیا آپ نے، اور حجۃ الوداع کے بعد مدینہ آ کر جو کام آپ نے کیے وہ سب موت کی تیاری اور دنیا کو رخصت کرنے کا انداز. شہدائے احد کے مقبرے کو گئے، وہاں جا کے اس وقت آپ نے انہیں الوداع کہتے ہوئے نماز پڑھی ان کی قبر پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال حضرت فاطمہ سے ام المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد پوچھا عائشہ فاطمہ اب تو بتا دو، پہلے روئی تھی تو بعد میں خوش ہو گئی کیوں؟ کہا کہ جب میں روئی تھی تو ابا جان نے یہ کہا تھا کہ بیٹے دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. جب میں رونے لگی ابا جان نے مجھے پھر قریب کیا اور کہا بیٹا رونا مت کہ میرے بعد میرے رشتہ داروں میں مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی تم ہو. اللہ اللہ. کہا یہ جب میں نے سنا تو میں خوش ہو گئی. اور نبی کے انتقال کی کتنی مدت بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا؟ صرف 6 مہینے. اللہ اللہ. نبی کی لاڈلی بیٹی، نبی کی پیاری بیٹی، نبی کی لخت جگر، ہاں صرف عین جوانی کے عالم. شاید اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 29 سال، 29 سے 30 سال کی عمر کی تھی حضرت فاطمہ. 29 سے 30 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ اکبر. اب یہاں غور کیجئے، موت کا کڑوا گھونٹ حضرت فاطمہ کے حق میں کتنا میٹھا ہو گیا جب نبی نے ان سے یہ کہا کہ رونا مت، میرے بعد میرے خاندان والوں میں مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی تم. جیسے بھائیوں ایماندار بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، متبع کتاب و سنت بن جاؤ، موحد بن جاؤ، امانت دار بن جاؤ، نہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرو، نہ حقوق العباد میں کوتاہی کرو، اور انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لو، معافی مانگ لو، بہت خوشی سے دنیا سے جاؤ گے. اور ایک بات یاد رکھنا زندگی بھر کے چین پر وہ چند لمحات کا سکون بہت بھاری پڑتا ہے جو موت کے لمحات ہوتے ہیں. چین سے جینا اہم ضرور ہے، مگر چین سے جینے سے زیادہ اہم چین سے مرنا ہے. سکون سے جینا اہم ضرور ہے، لیکن سکون سے جینے سے زیادہ اہم سکون سے مرنا ہے. شاعر نے کہا چوں مر گا آیت تبسم بر لب اوست. مومن وہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ نظر آتی ہے. آپ نے دیکھا بے ایمان جن کے دل ایمان سے خالی ہے کیسے جاتے ہیں دنیا سے. ہائے ہائے. بڑے سے بڑے لوگوں کا خاتمہ بھی بے ایمان جو ہوتے ہیں عبرت بن جاتا ہے، ان کا خاتمہ عبرت بن جاتا ہے. 2 دن قبل ہمارے شہر کے بڑے کاروباری نے خودکشی کر لی. کتنا بڑا کاروباری. دولت کی کوئی کمی تھی، مال کی کوئی کمی تھی، کرسی کی کوئی کمی تھی، بنگلوں کی کوئی کمی تھی، گاڑیوں کی کوئی کمی تھی.
ارے یہ وہ لوگ ہیں کہ دولت کا دریا جن کے قدموں پہ صبح و شام بہا کرتا ہے، لیکن دیکھو کہ زندگی کیسے ختم ہو رہی ہے، کیسے ختم کر رہے ہیں خود کو۔ اس لیے یاد رکھنا میرے عزیزوں، تصور آخرت اور فکر آخرت کو لے کر جیو گے، یہ فکر آپ کے لیے موت کے کڑوے گھونٹ کو میٹھا کر دے گی، اور سکون سے جاؤ گے آپ دنیا سے، سکون سے آخری سانس لوگے دنیا میں، چین سے رخصت ہوگے دنیا سے، اور یہ چین آپ کو اور بڑھ چڑھ کے قبر میں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنیا۔ حضرت علی کہتے لوگو دیکھو دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، اور وہ دیکھو کہ آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے موجود ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے چاہنے والے مت بنو۔ کیوں؟ دنیا متاع الغرور ہے، متاع الغرور ہے۔ جس دنیا کے لیے آپ اپنی زندگی لگاتے ہیں، جس دنیا کے لیے آپ اپنا چین قربان کرتے ہیں، جس دنیا کے لیے آپ اپنی راحت قربان کرتے ہیں، یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ رب العزت نے کہہ دیا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے یہ، دھوکے کا سامان۔ اس لیے اس دنیا میں ہم آئے آخرت کے لیے۔ موت اور ساری مخلوقات کے لیے زندگی کے خاتمے کا نام ہے۔ موت اور ساری مخلوقات کے لیے زندگی کے خاتمے کا نام ہے، پر انسانوں کے لیے موت ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ اس لیے آنے والی آخرت کی تیاری کرو۔ میں نے سورۃ الحشر کی آیت پڑھی، سورۃ الحشر کی آیت سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے آنے والے کل کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ دو باتیں اس میں اللہ نے کہی۔ پہلی بات یہ کہی، دعوت دی مجھے، آپ کو اور ہر صاحب ایمان کو کہ جائزہ لو، اپنا جائزہ لو۔ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہو، کہاں تک اس مقصد پہ گامزن ہو، جائزہ لو، دیکھو کہ آخرت کے لیے تم نے کیا توشہ تیار۔ بھائی آپ نے آواز کم کی، تھوڑی سی آواز رکھی، آواز کم کیجیے، بیچ میں ڈسٹرب مت کیجیے، بیچ میں کم مت کیجیے پلیز، شروع میں جتنا رکھا تھا اتنا رکھیے۔ تو رب العزت نے دو باتیں کہیں۔ پہلی بات یہ کہی اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اللہ سے ڈرو، اور تمہیں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی۔ جائزہ لینے کی بات کہی، حساب کے آنے سے پہلے اپنا حساب آپ لے لو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خوبصورت جملہ اور خوبصورت نصیحت ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا۔ حضرت عمر کا جملہ بہت عظیم نصیحت ہے۔ حضرت عمر نے کہا یوم الحساب کے آنے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا حساب آپ لے لو۔ قیامت کے دن کے ترازو اور میزان میں تولے جانے سے پہلے ابھی دنیا میں اپنا وزن کر کے دیکھ لو کہ آخرت کے میزان میں تم کتنے وزنی ہو۔ خود احتسابی بہت بڑی ہے۔ دیکھیے ہمارا بہت بڑا پرابلم کیا جانتے ہیں؟ ہم دوسروں کا حساب بڑا لیتے ہیں، اپنا حساب لینا نہیں آتا۔ دوسروں کا حساب خوب لیتے ہیں، دوسروں کا وزن خوب کرتے ہیں، اپنے کو تولنا نہیں آتا۔ نظر اصلاح نفس پہ پہلی ہونی چاہیے، اصلاح غیر سے پہلے۔ دوسروں کی فکر سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرو، اور اپنی آخرت کی فکر کرنے والا شخص پہلے اپنا حساب لیتا ہے، پہلے اپنا وزن کرتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں اور میرا وزن کتنا۔ اور اللہ نے اس آیت میں اور بڑی بات کہی، آخرت کو اللہ نے غد سے تعبیر کیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے آنے والے کل کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔
آخرت کو آنے والے کل سے تعبیر کیا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ قیامت چاہے کتنی دور کیوں نہ ہو، قیامت کو آنے میں کتنے سال کیوں نہ ہو، صدیاں کیوں نہ ہو، سینکڑوں سال کیوں نہ ہو، تیاری یہ سمجھ کے کرو کہ جیسے وہ آنے والا کل ہے، جیسے وہ آنے والا کل ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کی گھڑی قریب آ چکی، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا، اور حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ موڑے جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ موت بڑھاپے ہی میں آنی ہے. ہاں، شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، ارے موت تو بڑھاپے میں آنی ہے، ابھی تو ہم لڑکپن میں ہیں، جوانی ہے، ادھیڑ عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے. یہ ہم لوگوں کی سوچ ہے، یہ جو کہ شیطان کا فریب ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. موت کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. موت بچوں کو بھی لقمہ بناتی ہے، جوانوں کو بھی لقمہ بناتی ہے، بوڑھوں کو تو بناتی ہی ہے. موت کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، موت کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. کتنے نوجوانوں کے جنازے اٹھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، صبح شام دیکھ رہے ہیں، اور خصوصاً کووڈ کے بعد سے تو اتنے واقعات ہو رہے ہیں، اتنے حادثات ہو رہے ہیں کہ نوجوان رخصت ہو رہے ہیں، نوجوان رخصت ہو رہے ہیں. اس لیے اس فریب میں نہ رہو کہ زندگی کا سفر ابھی لمبا ہے، زندگی ابھی بڑی طویل ہے. اس دھوکے میں نہ رہو، تیار رہو، تیار رہو. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. صبح کر لو تو یہ مت سوچو کہ شام دیکھنی نصیب ہوگی، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو. اللہ کے نبی نے کہا نماز پڑھنی بھی ہو تو کہا صلی صلاۃ مودع. اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز پڑھنی ہو صلی صلاۃ مودع، یہ سمجھ کے کھڑو نماز میں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، نہیں معلوم اس کے بعد کسی دوسری نماز کا وقت آئے گا کہ نہیں. موت کے لیے بیماری کی تمہید کوئی ضروری نہیں کہ بیماری کی تمہید کے بعد ہی موت آئے. موت اچانک آئے گی، بے وقت آئے گی، اور بلا شرط آئے گی. بس ہمیشہ تیار رہنا ہے. نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. رب نے جب بھیجا آئے، اور رب نے جب بلایا تب جانا ہے. اس جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہو، تیار رہو. رب العزت نے سورۃ الحج کی ابتدائی آیتوں میں ہم سب کو، آپ سب کو جھنجھوڑتے ہوئے رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو ڈرو اپنے رب سے، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملها. ہر حمل والی عورت اپنا حمل ساقط کر دے گی. بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کی جانب سے ایک اعلان ہوگا آدم کو خطاب کر کے. اللہ کہے گا آدم سے کہ آدم اپنی ذریت میں ہر 1000 میں سے 990 پر 9 جہنم کے لیے الگ کر لو. کیا اعلان ہوگا؟ اپنی ذریت میں ہر 1000 میں سے 990 پر 9 جہنم کے لیے الگ کر لو. یعنی حشر کی عدالت میں انسانوں کا یہ انجام ہونے والا ہے، ہر 1000 میں صرف 1 جنتی اور 990 پر 9 جہنمی. یہ انسانوں کا انجام. 1000 انسانوں میں 1 جنتی اور 999 جہنمی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ اعلان ہوگا حشر کی عدالت میں، اس وقت یہ مناظر دکھیں گے، یہ پیش آئیں گے کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جانے والا منظر، اور حمل والیوں کے حمل گرا دینے کا منظر. اور یہ حدیث جب اللہ کے نبی نے سنائی، صحابہ جو یقین کے کانوں سے سنا کرتے تھے، یقین کی سماعت جو رکھا کرتے تھے، صحابہ ڈر گئے. صحابہ ڈر گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہروں پہ صاف ڈر کے اور خوف کے آثار محسوس کر لیے. آپ نے کیوں، ظاہر بات ہے ڈرنے کی بات ہے. اگر انسانوں کا انجام یہ کہ 1000 میں 999 جہنمی ہو، صرف 1 جنتی، کون بچے گا آخر؟ ڈر گئے صحابہ. اللہ کے نبی نے صحابہ کو اطمینان دلاتے ہوئے اور اس امت کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا اللہ کے نبی نے کہ ڈرو مت،
یہ 999 جو جہنم میں جائیں گے نا، ہر 1000 میں سے ان میں میجورٹی یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ یہ میجورٹی کس کی ہوگی؟ ان میں یاجوج اور ماجوج کی۔ یاجوج اور ماجوج کے سلسلے میں لوگوں میں بہت طرح کے تصورات ہیں، ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے، وہ سب غلط ہے۔ وہ اولاد آدم ہیں، وہ ہمارے جیسے انسان ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کا وجود قیامت کی نشانی نہیں، وہ تو اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے بھی رہے، نبی کے زمانے میں بھی تھے یاجوج ماجوج، آج بھی ہیں یاجوج اور ماجوج۔ قیامت کی نشانی کیا ہے معلوم؟ دنیا پر ان کا غلبہ، دنیا پر ان کا اقتدار، دنیا پر ان کی حکومت اور دنیا میں ان کی شرارتیں، یہ یاجوج اور ماجوج جو قیامت کی علامت قرار دیا گیا۔ ان کا وجود قیامت کی نشانی نہیں، سمجھ رہے؟ تو بہرحال وہ اولاد آدم۔ اب علماء بحث کرتے ہیں کہ کون سی نسلیں ہیں یہ، بہت سارے کہا یہ چائنا، سمجھ والی بات، یہ چائنا کے لوگ، تاریخ میں جو تاتاری آئے تھے، علامہ قرطبی لکھتے ہیں یہ یاجوج اور ماجوج کی نسل سے لگتے ہیں، یقین کی حد تک علامہ قرطبی نے لکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تم ڈرو مت کہ جو 999 جہنم میں جائیں گے ان میں میجورٹی یاجوج اور ماجوج کی ہوگی۔ پھر آپ نے کہا مجھے امید ہے میری امت جنت کا 1/4 حصہ ہوگی، یعنی اگر جنت کو 4 حصوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ اس امت کے لیے، باقی 3 حصے اور ساری امتوں کے لیے۔ صحابہ کو ذرا اطمینان ہوا۔ پھر آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے 1/3 جنت میری امت کے لیے ہوگی، یعنی جنت کو اگر 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے، 1/3 اس امت کے لیے، 2/3 ساری امتوں کے لیے۔ پھر آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے آدھی جنت میری امت سے معمور ہوگی، آدھی جنت۔ اور یہاں تو صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ آدھی جنت اس امت کے لیے اور باقی آدھی جنت آدم اور سے عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہوئے رسولوں کی امتوں کے لیے۔ کتنا حسن انجام اس امت کا ہونے والا ہے۔ تو بھائیو، تو قیامت کا دن یہ وہ دن ہے جو نفسی کا عالم ہوگا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، کہ لوگ خبروں سے ایسے اٹھائے جائیں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، کسی کے بدن پہ کوئی چندی نہ ہوگی، پیر میں چپل نہ ہوں گے، جوتے نہ ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، یعنی ماں کے پیٹ سے جیسے دنیا میں آتے ہیں، قبر کے پیٹ سے بھی سارے انسان ویسے ہی نکلیں گے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے نبی سے کہا اللہ کے نبی، سارے لوگ برہنہ ہوں گے، سارے لوگ برہنہ ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یا عائشہ الامر اشد من ذلک، عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا، قیامت کی دہشت اور وحشت ایسی ہوگی، کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی، کوئی کسی کی جانب دیکھ نہ رہا ہوگا، وہ تو نفسی کا عالم ہوگا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى ابراہیم، اور سب سے پہلے جس ہستی کو لباس پہنا جائے گا وہ ابراہیم خلیل اللہ کی ہستی ہوگی۔ تو بھائیو، قصہ مختصر یہ میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو روز قیامت نار جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی جسے نہ ملے اس کی ساری کامیابیاں بیکار ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اس کامیابی کو آسان سے آسان طریقے سے حاصل کرنے کے راستے بھی بتائے ہیں۔ ایک حدیث بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دیکھو اس حدیث پہ سب عمل کرنا اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو شخص دن میں 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگے، کہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، جنت خود اللہ سے اس بندے کے حق میں سفارش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ تیرا فلاں بندہ مجھے مانگ رہا ہے، اس کو میرا داخلہ نصیب فرما۔ جنت سفارش کرتی ہے ان بندوں کے لیے جو دن میں ہر دن کم سے کم 3 مرتبہ جنت مانگے اللہ سے، اور کہا
جو دن میں 3 مرتبے کہیں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لینا، اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لینا۔ جہنم خود اللہ سے سفارش کرتی ہے، وہ کہتی ہے اے اللہ تیرا فلاں بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل مت فرمانا۔ جنت و جہنم کی سفارش اللہ ضرور قبول کرے گا، اس لیے اپنے اذکار میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے شب روز کے معمولات میں جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنے کو نہ بھولو۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر سمیٹتا ہوں اور رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے، اور غفلت سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور دنیا سے اللہ ہم سب کو اس حال میں بلائے کہ وہ ہم سے راضی ہو، اور آخرت میں عذاب جہنم سے بچا کر اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا داخلہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ گفتگو کے اختتام پر منتظمین اجلاس مسجد توحید عمر باغ کے ذمہ داران کا تہ دل سے میں شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ خوبصورت مجلس آپ نے جمائی، اور آپ سبھی سامعین کا بھی شکریہ کہ وقت پر آئے، اور جیسے بتایا جا رہا تھا بڑے سکون سے اجلاس میں بیٹھے رہے اور آخری لمحات تک بیٹھے پرسکون رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو بھی قبول فرمائے۔ رب العزت اس نے جیسے آج ہمیں یہاں جمع کیا ہے، کل روز قیامت اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔